بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حدیث و سنت میں آپ کا میزبان سید محمد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، حدیث و سنت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے اعمال و افعال اور آپ کی نگرانی میں وقوع پذیر ہونے والے معاملات کا نام ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بات متفقہ رہی ہے اور آج بھی متفق ہے کہ حدیث اور سنت دین اسلام کا بے حد مرکزی اور بنیادی ماخذ ہے، اور حدیث و سنت کی حیثیت اور اس کا مقام تسلیم کیے بغیر کسی مومن کے ایمان اور کسی مسلمان کے اسلام کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث و سنت کو تسلیم کرنا ہی دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اور حدیث اور سنت سے انحراف یا انکار یا بیزاری در حقیقت جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت سے انحراف اور اس کا انکار ہے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد ہر مومن کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث کی اہمیت کو جانے، اس کی حقیقتوں سے متعارف ہو، اس کے مباحث کو سمجھے، ان کی گہرائی میں اترے اور حدیث کی تاریخ سے شناسا ہو۔ اور محدثین نے، اسلاف نے حدیث کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں، جو تحقیقات امت کے لیے سرمایہ علم کے طور پہ چھوڑی ہیں، ان کا جائزہ لے۔ انہی تمام مقاصد کے پیش نظر پروگرام حدیث و سنت میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کی مختلف مجالس اور نشستوں میں حدیث کا تعارف حاصل کرتے رہیں گے کہ حدیث اور سنت کیا چیز ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی تشریح اور قانونی حیثیت کیا ہے، محدثین کی خدمات کیا حدیث کے حوالے سے رہی ہیں، حدیث پر جو اسلاف کی تحقیقات ہیں وہ کیا کچھ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ جو شکوک ہیں یا شبہات ہیں ان کے ازالے کے لیے علماء نے کیا مسائی، کیا جوابات دیے ہیں، اور یہ کہ حقیقت میں حدیث کا مقام ہے کیا۔ ان سارے مباحث پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز مختلف اوقات میں ارباب علم و دانش ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہترین ماہر مذہبی اسکالر، جید عالم دین، فضیلت الشیخ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ۔ آپ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے، وہاں فیکلٹی آف شریعہ سے آپ نے علوم حدیث، علوم قرآن اور دیگر علوم شریعت میں سند فضیلت حاصل کی ہے، اور اسی طرح برس ہا برس سے علوم حدیث اور علوم قرآن کی درس و تدریس اور ان کی اشاعت میں مشغول عمل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور خاص طور پہ حجیت حدیث اور حدیث کے مقام و رتبہ کے حوالے سے متنوع مقالات اور مضامین مختلف رسائل اور جرائد میں اشاعت پذیر ہوتے رہے ہیں، اور اہل علم و دانش سے، محققین سے داد و تحسین وصول کرتے رہے، جہاں دیدہ شخصیت ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج ہم حافظ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ سے حدیث کے ابتدائی تعارف کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے۔ حافظ صاحب، ناظرین کو بتائیے گا کہ حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تشریحات کیا ہیں، یعنی حدیث بہت ہی عام سطح پہ ایک آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے سمجھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حدیث کا لفظ جیسا کہ معلوم اور اس کی لفظ کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ ہا، دال اور سا اس سے مرکب ہے اور اسی سے مشتق ہے، اور حدث کہتے ہیں کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کو، بعض اس کے کہ وہ نہیں تھی، بالکل ایک چیز نہیں تھی وہ وقوع پذیر ہوئی تو اس کو کہتے ہیں حدث۔ اسی سے ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حادث، حادثہ، ہاں جی، کہ حادثہ، وہ وقوع پذیر ہو گیا۔ بالکل تو حدث اسی طرح بات کو بھی کہتے ہیں، حدث اس نے بات کی، تو حدیث بات کو کہتے ہیں کیونکہ بات بھی پہلے نہیں ہوتی، انسان کے کرنے سے اس کا وجود ہوتا ہے، بالکل، اس لیے ہم اس کی ایک قسم کو انشاء بھی کہتے ہیں نا، جی وہ انشاء پردازی جو ہوتی ہے جی ہاں، بالکل کہ وہ پہلے وجود میں نہیں تھی، وہ بھی اس کا لفظ بھی پیدائش سے ہی ہے نا، انشاء، بالکل انا انشأناہن انشاء، بہتر، کہ ہم نے ان کو
پیدا کیا تو اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ اسی معنی میں حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور حدیث اور اس کی جمع جو آتی ہے نا احادیث، وہ احدوثہ، وہ بھی اسی سے لفظ ہے، احدوثہ بات کو کہتے ہیں۔ حافظ صاحب تو یہاں ایک بات، یعنی ہم کسی نئی بات کو حدیث کہیں گے یا پہلے سے کہی گئی باتوں کے دہرانے کو بھی حدیث ہی کہا جائے گا؟ اس میں اس کی وضاحت۔ ہاں اس کی تو بات ہوگی نا کہ حدیث اور احادیث، تو احادیث یہ جمع ہے احدوثہ کی، جیسے کسی نے کہا نا من الخفرات البیض والدجل سہا اذا من قضت احدوثة لو تعیدها، کہ وہ ان حسیناؤں میں سے ہے کہ جب وہ ایک بات کرتی ہے تو اس کے ہم نشین کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ پھر سے بات دہرائے۔ تو حدیث تو بات ہے، اور کسی کی بات بیان کرنے کو بھی، کسی کے متعلق بیان کرنے کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ بہتر قرآن میں ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، کہ ہم نے ان کو افسانوں کا، باتوں کا، محاوروں کا موضوع بنا کر رکھ دیا کہ وہ قصہ پارینہ ہو کر رہ گئے، تو قصہ کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور یعنی جب وہ بیان کیا جائے تو اس کو بھی حدیث کا لفظ اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو ہمارا موضوع ہے، وہ مضاف الیہ کے حذف سے ہے۔ ہم جب اصطلاحاً ایک حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد صرف اور صرف حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے تفسیر ہے، مثلا تفسیر کا معنی تو مطلقاً تشریح ہوتا ہے نا، لیکن اب یہ اصطلاح میں خاص ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ تفسیر کی کتاب ہے تو اسے ہم تفسیر القرآن مراد لیتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر۔ بہتر۔ اسی طرح جب سیرت کا لفظ تو ہر شخص پر بولا جائے، اس کی سیرت، بہتر، یہ حسن سیرت۔ بہتر۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا السیرہ کہ یہ کتاب سیرت پر ہے، تو اس سے مراد صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لی جاتی ہے۔ بہتر۔ تو اسی طرح جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اگرچہ لغوی طور پر یہ لفظ عام ہے، کسی کی بات کو بھی، کسی بھی قصے کو، کسی حکایت کو حدیث کہا جا سکتا ہے لغوی طور پر، لیکن اصطلاح میں یہ صرف اور صرف حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہتر۔ حافظ صاحب ہم اس موقع پہ یہ بھی بہت اہم ہوگا کہ حدیث کے ساتھ ایک مترادف کے طور پہ سنت کا لفظ لگایا جاتا ہے، حدیث و سنت محاوروں میں کہا، لکھا اور پڑھا جاتا ہے، تو سنت کی تشریحات کیا ہیں؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے، لغتاً سنہ طریقہ کو کہتے ہیں۔ بہتر۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا، لبید نے کہا کہ ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ان کا ایک قائد ہوتا ہے، تو سنہ لفظاً عمل کو اور طریقے کو کہتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ سنت اور حدیث اصطلاح میں، یعنی محدثین کی اصطلاح میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک محدثین کی اصطلاح کا تعلق ہے، اس میں یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، جس چیز پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اسی کو سنت کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں وہی حدیث ہے۔ یعنی جس طرح سے حدیث رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں، اسی طرح سنت رسول بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کا نام ہے۔ بالکل اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، مترادف ہے دونوں لفظ۔ بہتر۔ حافظ صاحب حدیث کا لغوی مفہوم جان لینے کے بعد ظاہر ہے اب یہ ضروری ہے کہ اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے اور اس کا جو اہل علم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کے حوالے سے استعمال کیا ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دی جائے، لیکن ذرا بریک کا ایک وقت ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ سے اس پر جواب لیں گے۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت۔